اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ سورہ حجرات آیت 2۔ اے ایمان والو، اپنے آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس آیے مبارکہ میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ ہے، صریح اشارہ ہے کہ ایمان باللہ و ایمان بالرسول کے تقاضے کیا ہیں۔ ایک ہوتا ہے انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، گناہ سرزد ہونے سے اس کو ایک گناہ لکھا جائے گا، وہ معاف بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں اس سے گناہ نہیں، اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ ایمان خراب ہونے سے وہ پھر دائرۂ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے۔ ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اور اگر ہمیشہ نماز نہیں پڑھتا تو بہت مشکل بات ہے۔ بعض ہم اس کو مسلمان ہم کہیں گے، فاسق ہے، بے نمازی ہے، تارک الصلاۃ ہے۔ دوسرا شخص ہے جو نماز کو واجب ہی نہیں سمجھتا، یہ خارج ہے اسلام سے، دین سے، یہ خدا اور رسول کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، اس کا ایمان مخدوش ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے رسول اللہ کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرنا رسول اللہ کے مقام رسالت سے بے اعتنائی ہے۔ جو رسول اللہ کے مقام رسالت سے بے اعتنائی کرتا ہے تو اس کا ایمان مخدوش ہوتا ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے صرف، بلکہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ اس جگہ دو باتوں کا ذکر ہے، ایک ہے رفع الصوت اور دوسری بات ہے جہر الصوت، یعنی آواز اونچی کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ شور مچانا۔ یہ دونوں رسالت میں آپ کے مقام رسالت کو قبول نہ کرنے کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ رفع الصوت کی صورت یہ ہوگی کہ رسول اللہ لوگوں سے گفتگو فرما رہے ہیں، اس وقت رسول اللہ کی آواز سے اپنی آواز اونچی کر کے بات کرتے ہیں، جس سے رسول اللہ کی آواز دب جاتی ہے اور اس صاحب کی آواز اوپر ہو جاتی ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس طرح کا آواز بلند کی جائے کہ رسول اللہ کی آواز دب جائے، یہ رسول اللہ کی رسالت پر ایمان نہ رکھنے کی ایک علامت ہے۔ اس کے تمام اعمال حبط ہو جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں۔ حبط یعنی محو ہونا، مٹ جانا، نابود ہو جانا۔
ان تحبط اعمالکم، یہ مقام رسالت کے ساتھ بے اعتنائی کا کوئی اگر شائبہ بھی ہو تو اس وقت اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، کأن لم یکن ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات ہے جہر قول، جہر صوت، نبی کے محفل میں بیٹھ کر شور مچانا۔ یہ پہلی صورت ہے کہ رسول اللہ کی آواز دب جائے تو اس کی آواز اونچی ہو جائے۔ دوسری صورت ہے رسول اللہ جو خاموش تشریف فرمائیں اور یہ لوگ آپس میں شور مچا رہے ہیں۔ یہ رفع الصوت، جہر صوت، یہاں شور مچا رہے ہیں۔ اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ رسالت مآب کے شان کا اس سے ان لوگوں کے ذہنوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، وہ اعتنا میں نہیں لاتے ہیں۔ جی اور اگر ان کی طرف کوئی بات کرنا ہو تو کہتے ہیں ان الرجل، یہ بندہ کہتا ہے۔ جی لہٰذا رسول اللہ کے محفل میں بیٹھ کر کے رفع الصوت اور جہر الصوت، آواز رسول کی آواز سے اونچی کرنا اور شور مچانا، یہ دونوں کا تعلق رسول اللہ کی رسالت پر ایمان سے ہے۔ یہ مومن نہیں رہتا۔ سورہ محمد میں یہ آیت گزری ہے، ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، وہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، لہذا اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے، محو کر دیے۔ جی یہ آیت پہلے گزری ہے کہ اس میں ایک عمومی طور پر فرمایا ہے، یہاں پر خصوصی طور پر فرمایا ہے ما اسخط اللہ، یہ کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ اونچی آواز میں بات کریں یا آپ نے شور مچایا تو اس سے رسول اللہ کو اذیت ہوتی ہے۔ یہ توجیہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اذیت کا عنوان الگ ہے، ایک مستقل باب ہے کہ رسول کی اہانت کرنا اور رسول سے اذیت کرنا۔ اہانت اور ہے، اذیت اور ہے۔ رسول کے حلم اور بردباری سے اہانت کرنے والوں سے رسول کو اذیت نہیں ہوتی، لیکن اہانت اس نے اپنے طرف سے کر دیا۔ یہ دو مختلف عناوین ہیں، اذیت دینا اور ہے، اور رسول اللہ کی آواز پر آواز اپنے اونچے، رسول اللہ کے ساتھ بے اعتنائی کرنا اور ہے، یا یوں کہہ دیجیے۔ چنانچہ قرآن مجید میں رسالت مآب کے ساتھ اذیت کرنے والوں کا الگ سے ذکر ہے، والذین یؤذون رسول اللہ، جو لوگ اللہ کے رسول کی اذیت دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہٰذا یہ الگ عنوان ہے، اس کا اذیت کے ساتھ تعلق نہیں۔ اذیت الگ عنوان ہے اور رسول کے ساتھ بے اعتنائی کرنا الگ عنوان ہے۔ بعض حالات ایسے بھی رونما ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 4-5 دن پہلے ایک واقعہ مشہور ہے، رونما ہوا تو شور مچ گیا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا قوموا عنی، اٹھ جاؤ میرے پاس۔ فما ينبغي لنبي أن يكون عنده هذا التنازع،
سزاوار نہیں ہے کسی نبی کے سامنے نزاع اس قسم کا ہو جائے۔ بہرحال یہ واقعہ بھی، یہ جو قوموا عنی، اٹھ جاؤ میرے پاس سے، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے، یہ کوئی شیعہ آیت نہیں ہے، وہ بھی صحاح کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ جن لوگوں کے قلب اور شعور کے اوپر ایمان کا جذبہ کار فرما ہے، اور رسول اللہ کے عظمت اور شوکت جو ہے ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ایمان بالرسول کی علامت اور ایمان باللہ کا نتیجہ ان سے ظاہر ہوگا۔ وہ کہاں ظاہر ہوگا؟ یغضون اصواتہم، دھیمی آواز میں بات کرنے سے، ادب احترام سے۔ ان کے دلوں میں عظمت ہے رسول اللہ، احترام موجود ہے رسول اللہ۔ جی یہاں فرمایا کہ ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آزمائش کے ذریعے تقوی کا اہل بنایا ہے۔ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزمائش کے لیے خدا نے انتخاب فرمایا ہے۔ تقوی پہلے بھی کہا کرتا ہوں، تقوی وقایہ سے ہے، وقایہ بچ بچاؤ کرنے کو کہتے ہیں تقوی، کہ ان کے دلوں میں تقوی موجود ہے، ان کے دلوں میں بچا کے چلنے کا جذبہ موجزن ہے۔ جی اس صورت میں لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کی کوئی بھول چوک ہوئی ہے تو اس کو اللہ معاف کرتا ہے، اور اجر عظیم عنایت فرماتا ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جس طرح حیات رسول میں آپ کی مجلس میں شور مچانا جائز نہیں ہے، اسی طرح بعد از وصال قبر مطہر کے نزدیک شور مچانا خلاف ادب ہے۔ چنانچہ یہ شیعی روایت ہے، امام حسن علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن کو قبر رسول کے پاس دفن کرنے نہیں دیا گیا، روک دیا، وہاں شور مچا۔ تو اس وقت حضرت امام حسین نے فرمایا خبردار، رسالت میں آپ کے قبر کے پاس شور نہیں بچانا، ہم یہاں نہیں دفن کرتے۔ لے گئے بقیع میں، امام حسن مدفون ہے۔ جی یعنی ہمارا ائمہ نے رسالت میں آپ کے قبر پر شور مچانے کی اجازت نہیں دی۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، بلا شبہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آئے تو ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔
حجرات حجرہ کی جمع ہے، حجرہ یعنی کمرے کو کہتے ہیں، کہ رسول اللہ کے ازواج کے کمرے جو ہے وہ مسجد کے پاس ہوا کرتے تھے، اور رسول اللہ ان حجروں میں کسی حجرے میں ہوتے تھے، تو باہر سے آنے والے جو ہے افراد جو ہے وہ کہتے ہیں، ایک قبیلہ ہے بنی غنیم نام سے، اس قبیلے کے 70 افراد آئے تھے، 70 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے دسترس میں ہوتے تھے، سوائے ان چند اوقات کے جس میں آپ آرام فرماتے تھے، جو ضرورت کا وقت ہوتا تھا۔ اس آرام کے وقت میں یہ لوگ آتے ہیں اور پھر آ کر کے پکارتے ہیں، جی پکار کر کے کہتے ہیں، یا محمد اخرج الینا، اے محمد نکل آؤ ہمارے پاس۔ ینادونک من وراء الحجرہ، آپ کو پکارتے ہیں، یعنی کتنی بدتمیزی ہے، نام لے کر کے پکارنا۔ روایات کے مطابق اس قسم کے متعدد واقعات رونما ہوئے ہیں، چونکہ عرب بدو جو ہے وہ تہذیب اور شائستگی سے آشنا نہ تھے، اس وجہ سے وہ نادانی میں یہ کام کرتے تھے۔ پہلے لوگوں کا ان میں فرق ہے، دیکھو پہلے لوگ نادان نہیں تھے، شہری تھے، مہذب لوگ تھے، اور جان کر رسول کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ ان لوگوں کو سوچ یہی ہے، وہ جن کو پتہ نہیں شائستگی ہے نہیں ہے نہیں، اس وجہ سے انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ اس لیے فرمایا اکثرہم لا یعقلون کہا، چونکہ یہ لوگ غیر مہذب لوگ ہیں، ان کے عقل و خرد کی تہذیب نہیں ہوئی ہے، اس لیے سمجھتے نہیں ہے، نادانی میں یہ کام کر جاتے ہیں۔ لا یعقلون، یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تہذیب اور تمدن جو ہے وہ عقل کا ایک لازمہ ہے۔ عاقل لوگ، سمجھدار لوگ مہذب ہوتے ہیں، بدتمیز نہیں ہوتے۔ تہذیب و آداب کا تعلق عقل سے ہے۔ تو یہ لوگ اکثرہم لا یعقلون، یہاں اکثرہم کہا کہ ہو سکتا ہے، سب کے بارے میں نہیں کہا، ہو سکتا ہے ان میں کچھ لوگ جو ہے وہ سمجھدار ہو، ان لوگوں نے بھی محسوس کیا ہو یہ لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں، اس لیے ان کو بچانے کے لیے اکثرہم کہا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے، فسق کہتے ہیں چوہے کے اپنے بل سے نکلنے کو فسقہ، اور پھل کے اپنے چھلکے سے نکلنے کو،
اور مسلمان کا اپنی شرعی حدود سے نکلنے کو اسی مناسبت سے فاسق کہتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا ایک فاسق اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آیا تو اس پر تحقیق کرو، اس کو نہ مانا کرو۔ ان جاءکم فاسق۔ شان نزول کے بارے میں اکثر مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت ولید ابن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ولید ابن عقبہ۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید ابن عقبہ کو قبیلہ بنی مصطلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ ان کے نزدیک پہنچ کر خوف کے مارے واپس آ گیا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں ولید اور بنی مصطلق کے درمیان دشمنی تھی۔ ولید نے واپس آ کر کے رسول اللہ کی خدمت میں کہا کہ یہ بنی مصطلق جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے، حالانکہ وہ ان سے ملے بھی نہیں، راستے سے واپس آیا ہے۔ اس وقت رسالۃ المآب نے فرمایا کہ اگر وہ زکوٰۃ سے انکار کرتے ہیں تو ہم ان کی طرف ایک ایسا آدمی روانہ کریں گے، أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا كَنَفْسِي، یا میں تمہاری طرف ایک ایسے شخص کو روانہ کروں گا وہ میرے نفس کی طرح ہے۔ كَنَفْسِي، اپنا نفس بتایا، وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، لڑیں گے اور تم کو اسیر بنائیں گے۔ ثم ضرب يده على كتف علي، اور پھر اپنا دست مبارک حضرت علی کے شانے کے اوپر رکھا، یہ اس کو بھیجیں گے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ روایت کس کی ہے؟ الکشاف زمخشری کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں علی کو بھیجوں گا جو کنفسی، میرے اپنے نفس کی طرح ہے۔ ولید کون تھا؟ ولید ابن عقبہ حضرت عثمان کا مادری بھائی تھا۔ اس نے فتح مکہ کے بعد ایمان کا اظہار کیا۔ سعد بن ابی وقاص کے بعد اسے عثمان نے کوفے کا گورنر بنایا، اور اس دوران اس نے ایک دفعہ صبح کی نماز نشے کی حالت میں 4 رکعت پڑھا دی۔ صبح کی نماز 4 رکعت، اور لوگوں سے کہا مزید اضافہ کروں، نشے میں تھا، مست، 4 رکعت پڑھا کر کہا، اور لوگوں نے اس کو مسجد کی کنکریاں مار مار کر کے بھگا دیا۔ گورنر ہے، اور وہاں اس زمانے میں رائج تھا جو گورنر ہے، جو اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، وہی نماز پڑھا سکتے تھے۔ اور بعد میں اس کی شراب نوشی ثابت ہونے پر اس پر حد بھی جاری کی تھی۔ یہ تاریخی کتب میں مسلمہ کے طور پر مذکور ہے یہ واقعہ۔ جی ولید کو، یہ ولید ہے، اس کو قرآن مجید میں 2 جگہ فاسق ہے۔ ایک جگہ یہاں پہ ان جاءکم فاسق، اور دوسری جگہ فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، بھلا جو مومن ہو وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی یہ آیت جب ولید نے علی علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ سے بہتر نیزہ زن ہوں، میں زبان دراز اور لشکر میں زیادہ نمایاں ہوں۔ علی نے فرمایا اسکت فإنما انت فاسقون، تم تو فاسق ہو، چپ ہو جاؤ۔ تو بس
تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ یہ بھی شیعی روایت نے اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، الدر المنصور، سیوطی کی مشہور تفسیر ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اس واقعے کو عصر رسول میں اتنی شہرت حاصل ہوئی کہ اس وقت کا جو شاعر ہے اس نے اپنے شعر میں اس واقعے کو بیان کیا، انزل اللہ والکتاب عزیز فی علی وفی الولید قرآنا۔ دیکھو کس نے کہا یہ شعر؟ حسان ابن ثابت نے یہ شعر کہا۔ یہ حسان ابن ثابت جب بھی رسول اللہ کے ساتھ ہمیشہ ہوتے تھے، صحابی تھے، اور صف اول کے اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور شاعر رسول تھے، ہر موقع کے اوپر شعر کہتے تھے۔ علی کے فضائل میں بہت سے اشعار اس کے موجود ہیں، لیکن جب علی کی خلافت ہوئی تو اس وقت علی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کیا اس نے۔ جی، جب مسئلہ یہ نہیں تھا تو ان کے فضائل میں اشعار کہتا تھا، جب بیعت کا مرحلہ آیا تو علی کو قبول نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔